بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روٹی کھاتے ہوئے بغیر اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنی ایک ایک روٹی پکانے کے بعد اس نے دو زائد روٹیاں پکا کر دسترخوان میں لپیٹ دیں۔ جانے کس یار کے لیے روٹی پکا کر رکھتی ہے۔ دوپہر کے وقت دسترخوان خالی ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی تو اچار ڈالا تھا، اچار کا ڈبہ بھی خالی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بچے کی کمائی جانے کس پر لٹا رہی ہے۔ پچھلے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، اس کی سرگوشیاں میرے دل کو کھاتی ہیں۔ امی کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بدلی بلی تو مجھے بھی لگ رہی تھی، دوپٹے کی بکل مارے سکھ نکری جیسی۔ کنگھی چوٹی کے لیے سیدھی مانگ کے ساتھ چمکتا چہرہ۔ میں نے آج کتنے دنوں کے بعد غور سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ یوں چمکتا تو نہ تھا، نہ آسودگی اور نہ کاموں کے بوجھ سے تھکی حالی ایک عورت یوں مطمئن رہنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا اس کے چہرے کی چمک کا باعث بن گیا تھا۔ بستر پر بچھی چادریں صاف رہنے لگی تھیں، پرانی اور گھسی ہوئی چادریں بھی اگر صاف و مایا لگی ہوں تو گھر اجلا ججلا دکھنے لگتا ہے، یوں جیسے چاندنی کمروں میں اتار آئی تھی۔ صحن کے کونے میں بنا باورچی خانہ بھی اس کی طرح بدلا بدلا سا تھا۔ چولہے کے گرد بکھری راکھ سمٹنے لگی تھی۔ بیلنا چکلا جو یوں ہی چولہے کے گرد رلتے رہتے تھے، اب پڑ چھتی پر دولہا باندھ کر بیٹھے تھے۔ بکرا خشک آٹا یوں سمیٹ کر واپس خشک والے ڈبے میں ڈالتی جیسے مانگ کا سندور ہو۔ آٹے کا کئی سال پرانا کنستر سفید رومال کے نیچے لکڑی کی چوکی پر معتبر بنا بیٹھا تھا، جیسے گھر کا بوڑھا بزرگ۔ صبح کا گیا، شام کو تھکا ہارا تھا۔ میری خود سے ملاقات بھی کم ہوا کرتی تھی، اس کی طرف دھیان کیا کرتا۔ امی کی کئی دن کی شکایت پر آج غور سے دیکھا تو جانا بدلی بدلی تو وہ تھی، اس کے طور بھی، مگر لٹانا اس نے کیا تھا اور لٹانے کو تھا بھی کیا میرے گھر میں؟ میری کمائی ہی کتنی تھی؟ ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان جس سے بمشکل دال روٹی چلتی، وہ تو الٹا سلائی کر کے میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب سے اس نے سلائی کا کام شروع کیا تھا گھر کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ کئی دن اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اماں کے کہنے میں آ کر اس کی نگرانی کرنے لگا، کان لگا کر سرگوشیاں سننے لگا۔ اس کا یار جیسے وہ باتیں کرتی تھی میں تو اس کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اسے پسند آ گئی تھی اور اس کی روٹیاں بھی۔ تب بھی وہ روزانہ اس سے مانگنے چلا آتا۔ اس کی سرگوشیوں نے میرے دل کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ میرا دل میری آنکھوں کے راستے رسنے لگا۔ اس کا راز ذائقہ میٹھے آم جیسا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، استانی جی سے سلائی کا کام لینے گئی تو ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہے، تو نے کیا گھول کر پلا دیا انہیں؟ ہر بات تیری تجھ سے شروع تجھ پر ختم، ہر وقت تیریاں گلاں۔ لگتا ہے تو بہت پیار کرتا ہے ان سے، پیارا تو مجھے بھی بہت ہے، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے کاکے سے بھی زیادہ۔ استانی جی نے کہتی ہوں تو بھیس بدل کر ملنے چلا آتا ہے۔ دیکھ میں گھر ہر وقت صاف رکھتی ہوں، جانے کب تو چلا آئے، ڈرتی ہوں یہ نہ ہو میں پہچان نہ پاؤں۔ اشارہ کر دینا، دیکھو مجھ سے بھول نہ ہو جائے، چوک نہ ہو جائے، تو کر دے گا نا اشارہ؟ اس کی یہ بات سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر دم سادھے میں سنتا رہا۔ اس کے اظہار محبت، اس کی بے تابیاں کچھ عجیب سی تھیں۔ لہجے کی نمی میں سمندر گھلے میں اس کی باتیں سنتا ان سمندروں میں ڈوب رہا تھا۔ میرا دل بھی کرتا ہے تجھ سے بہت سی باتیں کروں، مگر کیا کروں؟ مجھے 4 جماعتیں پاس کوئی باتیں کرنی ہی نہیں آتی۔ ایک بات تجھے ضرور کہنی ہے، میں نے بیاہ سے پہلے روٹی سے زیادہ بھوک کھائی ہے۔ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں بھوک سے جان چھٹ گئی ہے۔ بھوکے پیٹ کی درد زہ سے بھی ظالم تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ تیرے بنا نائب نے مجھے ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، میں کس طرح سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ 3 وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ مجھے فاقو ماری سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اتنے میں گلی سے صدا آئی، اللہ کے نام پر بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ وہ باتیں کرتی کرتی تڑپ کر اٹھی، تسبیح چوم کر ماتھے سے لگائی، دسترخوان میں لپیٹی ہوئی 2 روٹیاں زائد جو رکھی تھیں ان پر اچار رکھا اور فقیر کے حوالے کر دیں۔ اے ابن آدم، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا مگر تم نے انکار کر دیا۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں بھلا کیسے آپ کو کھانا کھلاتا؟ آپ تو خود رب العالمین ہیں، کائنات ہیں، مجھے موجود لا تعداد مخلوق کو اکیلے ہی کھانا کھلاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا کا سوال کیا تھا مگر تم نے انکار کر دیا؟ اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو اسے اس کا اجر میرے پاس پاتے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے استانی جی کی سنائی اس حدیث کا ذکر کیا تھا جسے اس وقت نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے سنا اور پھر صبح بھول گیا۔ میں روتا رپتا رہا، شکن اور بدظنی کی وہ ایک نگاہ بھی کیوں آنکھ پھوٹ ہی جاتی، مگر اس کی سفارش مجھے بچا گئی۔ میں جان گیا تھا، اچھی طرح جان گیا تھا اس کے یار کو اور اس کے بدلے توار کو بھی۔ اس کا جانا شکر اسے پسند آ گیا تھا۔ وہ کھانا مانگنے چلا آیا اور پھر مستقل اس کا مہمان بن گیا۔ وہ خوش قسمت تھی، اس نے اسے چوکنے نہیں دیا۔ وہ 2 روٹیاں زائد نہیں تھیں، وہیں 2 تو کام کی تھیں۔